آج کل کے جدید دور میں ہمارے پاس اپنے بڑے بزرگوں کے لیے ٹائم ہی کہاں ہے، لیکن کیا آپ نے والدین سے متعلق سبق آموز واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بوڑھے والدین بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کے ناز نخرے اٹھانے چاہیے یا نہیں؟ یہ سارا واقعہ سنتے ہیں ایک لڑکی کی زبانی۔ ہمارے ٹاؤن میں 2 بھائی ساتھ ساتھ رہتے تھے، عطا اللہ اور ضیاء اللہ۔ ہم لوگوں کا زیادہ آنا جانا چچا عطا کے گھر تھا، اور وہ بڑے چھوٹوں سب کے چچا عطا تھے۔ میں بھی انہیں چچا عطا ہی کہتی تھی۔ چچا عطا بہت مہربان، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، محلے میں ہر کسی کے دکھ سکھ پہ سب سے پہلے پہنچ جانے والے انسان تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو دوستی تھی ہی، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ پیار کرنے والے تھے۔ ان کی ایسی تمام اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ پسندیدہ بات تھی وہ یہ کہ وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ اس لحاظ سے بڑے خوش نصیب تھے کہ ان کی بیوی بھی اپنی ساس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ساتھ والے گھر میں دوسرے بھائی چچا ضیاء کی فیملی آباد تھی۔ وہ لوگ بھی انتہائی سلجھے ہوئے اور پیار کرنے والے لوگ تھے۔ چچا ضیاء ریٹائرڈ انسان تھے، وہ بھی محلے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے۔ ان کے گھر کے سامنے ہمارے ٹاؤن کا بڑا چوک تھا۔ ہمارے ٹاؤن کی تقریباً ساری دکانیں اسی چوک میں تھی۔ چچا ضیاء گرمیوں کے موسم میں عصر کی نماز کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کر کے گھر کے سامنے والے چوک کو ٹھنڈا کر لیتے اور پھر عشاء تک وہاں محلے کے بڑے بوڑھے مل کر بیٹھ جاتے۔ سردیوں کے موسم میں وہ اپنے گھر کے سامنے کی صفائی بلدیہ والے جمع داروں سے اپنی نگرانی میں کروا کے سیمنٹ والے بنچ کے سامنے سیمنٹ کی میز پہ اخبار لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ 11 بجے تک ٹاؤن کے بزرگ ریٹائرڈ لوگ ان کے پاس پہنچ چکے ہوتے تو مل کے اخبار پڑھتے، خبروں پہ بحث مباحثہ ہوتا، محلے کے معاملات زیر غور لائے جاتے۔ اگر کسی غریب گرانے کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، مثلا کوئی بیمار ہے یا کسی کی بچی کی شادی ہے، تو مالی طور پر مدد کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا۔ دونوں بھائی اور ان کی فیملیز بہت اچھی تھی، لیکن ان کی والدہ اپنے چھوٹے بیٹے چچا عطا کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ دوسرے بیٹے کے گھر بھی جاتی تھی، لیکن وہاں چند دن ہی رکتی اور پھر چھوٹے بیٹے کے پاس واپس آ جاتی تھی۔ بڑے بھائی کو اس بات پہ بہت دکھ ہوتا تھا کہ ماں میرے پاس رہنا کیوں پسند نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ مجھے کچھ کام تھا چچی سے، میں ان کے گھر گئی تو وہ ساتھ والے گھر رہائش پذیر اپنے جیٹ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں بھی ان سے ملنے دیوار کی دوسری طرف چچا ضیاء کی طرف چلی گئی۔ ادھر گئی تو وہاں اچھی رونق لگی ہوئی تھی۔ ان کی بوڑھی والدہ جو کہ اس وقت تک اتنی بوڑھی ہو چکی تھی اور انہی آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، وہ بھی ادھر ہی تھی۔ چچا ضیاء بھی والدہ کے پاس تھے اور پوتے پوتیاں دونوں بہویں بھی ساتھ ہی موجود تھیں۔ دادی نیچے صحن میں ہی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور چھڑی لے کے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔ مجھے نیچے اتارو، اوپر بہت سردی ہو گئی ہے۔ سارے گھر والے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں آپ نیچے ہی تو ہے، یہ دیکھیں ہم نلکا گیڑ رہے ہیں، اوپر تو ہینڈ پمپ نہیں ہے نا۔ لیکن اماں کی ایک ہی رٹ، تم لوگ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، یہ چارپائی دیکھو۔ وہ چارپائی کو ہاتھ لگا کے بولی، یہ اوپر ہی پڑی ہوتی ہے، میں اسی پر اوپر ہی بیٹھتی ہوں، مجھے ایسے ہی تو سردی نہیں نہ لگ رہی، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، بس مجھے نیچے اتارو۔ آخرکار ماں نے کہا، عطا کو میرے پاس بھیجو، بس وہی میری بات مانتا ہے، تم سب میری بات نہیں سنتے۔ اسی وقت چچا عطا آفس سے چھٹی کر کے گھر پہنچے تو ماں سے ملنے سیدھے بڑے بھائی کے گھر ہی پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا تو ماں پکار رہی کہ بس مجھے عطا سے بات کرنی ہے، تم سب مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ چچا عطا نے اندر آتے ساتھ ہی پہلے اپنی ماں کو بغل گیر ہو کے ان کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، پھر پوچھا کہ کیوں سارے اکٹھے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ مجھے آج تک یاد ہے، ماں نے کہا، شکر ہے تو آ گیا میرا بچہ، مجھے نیچے اتار، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ سارے میری بات ہی نہیں مانتے۔ ماں یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی اپنی ماں کو نیچے لے کے جاتا ہوں۔ چچا عطا نے ماں کو ایسے اٹھا کے سینے سے لگایا جیسے کبھی ان کی والدہ انہیں لگاتی ہوں گی۔ انہی دونوں بازوؤں میں بھر کے صحن کے 3-4 چکر لگوائے اور پھر اسے چارپائی پہ احتیاط سے لٹا دیا، پیچھے تکیہ درست کیا اور کہا، یہ لے آپ نیچے پہنچ گئی، اب ٹھیک ہے ماں، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تم سے راضی ہو، شکر ہے تم آ گئے تھے، نہیں تو میں آج سردی سے اوپر ہی مر جانا تھا۔ یہ لیں جی، اتنی سی بات ہے ماں کو راضی کرنا، یہ ہنر اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی دے کہ بوڑھوں کو کیسے راضی کرنا ہے۔ یہ سچ ہے
کہ کئی مرتبہ بوڑھے والدین کو سمجھانا اور سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ بس تھوڑی سی عقل، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خدا اور ایک ماں یہ تو راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔